کل کوثر دا ترجمہ کیتا کہ ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، اور بعض بزرگان دین نے یہ بھی ترجمہ کیتا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ دونوں ترجمے کیتے جا سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تسلی عطا کرن کان اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا ہے پیارے محبوب اساں تہن خیر کثیر عطا کیتا، فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کی نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ آپ کا دشمن ہی اس کی نام مٹے گا، لیکن حضور علیہ السلام کو جتنے مٹانے والے آئے وہ سب مٹ گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی لوگوں کے ذہنوں سے اور ان کے دلوں سے نہیں معاف ہوگا۔ اللہ کی دھرتی پہ بھی اور جنت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی عطا فرمائی، جہاں یہ خبر دی کہ پیارے محبوب جو آپ کی نسل کو ختم کہہ رہے ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، یہ ختم ہو جائیں گے، آپ نہیں ختم ہوں گے، وہاں رب تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ بھی ارشاد فرمایا، اے پیارے محبوب تم نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے تسلی کے ساتھ ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دو باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ نماز کی بھی اس سے بہت بڑی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور قربانی کے حوالے سے بھی کہ قربانی کی بھی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی قربانی فرمائی، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے نام کی قربانی کرتے تھے، دوسری امت کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ آج بھی امتیوں کا یہ حق بنتا ہے کہ اگر کوئی صاحب ثروت ہو، مال و دولت رکھتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر ضروری لازم سے مراد کرنی چاہیے، یعنی واجب نہیں، لیکن یہ حق بنتا ہے اس کا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں اے رضا جو تمہیں نہیں بھولے، تمہارا بھی تو حق بنتا ہے کہ تم ان کا ذکر کرو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے اپنی قربانی کے ساتھ اپنی امت کو بھی یاد رکھا، تو آج اگر امت کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے، تو پھر امت کو بھی تو حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی قربانی کرے۔ بہرکیف کوشش کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے قربانی اپنی ہو، پھر بعد میں کسی بزرگ کی یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرنی ہو تو کیجئے۔ سب سے پہلے جو بندہ صاحب نصاب ہے نا، اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی قربانی کرے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جناب میں اپنی ماں دی قربانی کر رہے ہیں، اپنے باپ دی قربانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہی کر رہے ہو، لیکن پہلے دیکھو کہ تسی صاحب نصاب ہو یا تواڈے ماں تے باپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر والد صاحب نصاب نہیں اور انہوں دی قربانی نہ ہوئی تو وہ گنہگار نہیں ہون گے۔ اگر تسی صاحب نصاب ہو اور تہاڈی قربانی نہ ہوئی تو تسی گنہگار ہو گے۔ اس کان گناہاں تو بچن کان سب تو پہلے بندے نوں اپنی قربانی دینی چاہیے ہے۔ ویکھے اگر صاحب نصاب ہے تو سب تو پہلے اپنی قربانی دے، پھر طاقت ہے، جرت ہے تے جس بزرگ دی دیمنا چاہے اس دی طرفوں قربانی دے۔ چند ایک مسائل احادیث دے وچوں اور پھر فقہی اصطلاح دے وچوں مسئلے بیان کرنے نے، چونکہ انہاں دہاڑیاں دے وچ پچھلے جمعے تے میں ذبح دے حوالے نال چند ایک موضوعات پیش کیتیاں، اور پھر وقت دامن وچ گنجائش نہیں ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ اس کارن انہاں دناں دے وچ ذبح دے مسئلے بہت زیادہ لوگوں نوں درپیش ہوندے نے، اور کئی لوگ جانور ذبح کر کے تے نہ سمجھی دی وجہ تو انہوں نے حرام سمجھ کے ساٹی گدے نے، اتنی بڑی قیمتی قربانی اللہ دے نام تے کیتی اور پھر اس کو ضائع کر دیتا۔ اس لا علمی نو دور کرن کان اس موضوع دا انتخاب کیتا گیا۔ صحیحین دے وچ بخاری اور مسلم شریف دی حدیث دے وچ بخاری اور مسلم شریف دیاں کتاباں دے وچ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے،
عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ دا موقع ہے. حضرت رافع بن خدیج حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرتے ہیں کل دشمن سے لڑنا ہے اور ہمارے پاس چھریاں نہیں ہیں. یا رسول اللہ کل دشمن کے ساتھ ہماری لڑائی ہوگی اور ہمارے پاس چھریاں ہیں ہی نہیں, کیا ہم کھپچی سے ذبح کر سکتے ہیں؟ کوئی انہوں دے کول اس طرح دا لوہے دا آلہ ہے سی. یا رسول اللہ انہاں چیزاں دے نال اساں ذبح کر سکتے ہیں کیونکہ ساڈے کول چھریاں کوئی نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو چیز خون بہا دے اور اللہ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ. صحابی نے ذبح دے حوالے نال پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جیڑی چیز خون بہا دے وے, جانور دے گلے تے تساں انہوں پھیریا اور خون بہہ گیا, اس تے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ دا نام ہی لے لیا گیا, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ. سو دانت اور ناخن جو جدا نہ ہوا ہو. حضور علیہ السلام نے دو چیزوں تو منع کیتا. حضور نے فرمایا دند دے نال ذبح نہیں کرنی, انج نہیں دند نال کٹ کے تے ذبح کیتی کھڑے ہو, یا نو دے نال جڑا نو انگلیاں دے وچ ایڈا وڈا کسے دا نو ہوے تے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تے جانور دا چمڑا کٹ سٹے. انہاں دو چیزاں دا نہیں کرنا. باقی اس تو علاوہ جتنی چیزاں جڑی جڑی چیز ملدی ہے اس دے نال اگر ذبح ہو سکدا تو حضور نے فرمایا اس نال کر لو. اور دانت سے حضور نے اس لیے منع فرمایا کہ کیونکہ یہ ہڈی ہے اور ناخن یہ حبشیوں کی چھری ہے. حضور نے فرمایا جڑے حبشی نے نا وہ جدوں نہیں کوئی چیز ذبح کرتے ہیں تو وہ نوحاں دے نال ذبح کرتے ہیں. یہ باطل والا دا طریقہ ہے. انہاں دی مشابت دی وجہ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تساں نوح دے نال ناخن دے نال ذبح نہیں کرنا, دند دے نال بھی حضور نے فرمایا تساں ذبح نہیں کرنا. لیکن انہاں تو علاوہ جیڑی چیز مل ونجے وہ خون بہا دے تو جانور حلال ہوئے سی. پھر آگے غنیمت میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہم کو اونٹ اور بکریاں ملیں. حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں جس جنگ میں ہم گئے تھے اس جنگ میں مال غنیمت کافی ہمیں اکٹھا ملا, مال کافی ملا. جو دشمن سے لڑتے ہوئے جو مال دشمن کا انسان کے فوج کے ہاتھوں میں آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ جس قوم کے ساتھ لڑے تھے جب وہ قوم پسپا ہو گئی تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں کئی بکریاں اور کئی اونٹ آئے. تو حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ ہمیں بکریاں اونٹ ملے, ان میں سے ایک اونٹ بھاگ گیا, ایک شخص نے اسے تیر مار کر گرا دیا. ایک اٹھ انہاں دے وچوں باغی ہو گیا, سرکش ہو گیا. اس نے جدوں اس علاقے چوں کڈن لگے صحابہ کرام تو اس اٹھ نے دوڑنا شروع کر دیتا. حضرت رافع بن خدیج فرماندے نے ایک صحابی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا اور اس نے تیر مار دیتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اونٹوں میں بعض اونٹ وحشی جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں, جب تم کو اس پر قابو نہ ملے تو اس کے ساتھ یہی کیا کرو. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اٹھاں دے وچوں ہی کئی وحشی بن ویندے نے, یعنی جویں جنگلی جانور بندے نوں ویکھ کے نسدے نے, یہ کئی اٹھاں دے وچ بھی ایسے اٹھ ہوندے نے جدوں وہ بھی وہ وحشیانہ طریقہ اختیار کر لیندے نے. لہٰذا جدوں تہاڈے وچوں کسے نوں یہ جہا معاملہ پیش آوے کہ انہاں دا کوئی جانور وحشی ہو ونجے تو پھر او انجے کرے جویں میرے صحابی نے کیتا ہے. بعد روایتاں دے وچ آندا کہ او اٹھ نوں ایتھے بہاڑے دے وچ تیر لگا اور اٹھ تے ڈٹھا اور اٹھ مر گیا. میرے نبی علیہ السلام نے اس دے بھی کھاون دا حکم ارشاد فرما دیتا. ذبح دیاں دو قسم محترم, ایک ذبح اضطراری ایک ذبح اختیاری. یہ دو قسماں نے ذبح کرن دیاں. اگر خوہ دے وچ کسے خوہ دے وچ مجھ وائن لگی اور ہن تلاں ہی کوئی بندہ نہیں وائن سکدا, گاں تلاں وائن لگی, بکری تلاں وائن لگی, یا کسے کڈی چ کھلی اتھوں لاندی نہیں اور لہاون دا کوئی طریقہ ہی نہیں, یا کسی جگہ تو کڈی تو تلنا ڈہ گئی اور اتھے تلنا بندہ وانج بھی نہیں سکدا, تو اتھے شریعت آندی کہ مجبوری دے تحت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اگر کوئی بندہ اس نو تیر مار ونجے اور وہ تھائیں مار ونجے تو وہ جانور حلال ہوئے گا, وہ جانور حلال ہوئے گا. یہ سارے طریقے اسلام نے سن بیان کیتے نے. ساڈے کول بس اساں جڑا ایک پرانا بزرگاں دا طریقہ سنیا اور اس دے وچ بزرگاں نے سن مستحب دسیا, اساں اس نو ضروری سمجھ لیا. ساڈے کول یہ بڑیاں مسٹیکاں نے. میرے نبی علیہ السلام دی شریعت دے وچ یہ بھی صحیح بخاری دے وچ حدیث کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ان کی بکریاں صلہ نامی ایک پہاڑی ہے مدینہ منورہ میں,
ان کی ایک لونڈی چراتی تھی۔ سلا نامی پہاڑی پر حضرت کعب کی بکریاں، ان کی کعب بن مالک کی بکریاں ان کی ایک خادمہ غلامہ کنیزہ چراتی تھی، لونڈی، وہ بکریاں چراتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بکری مرنے کے قریب ہے، اس نے پتھر توڑ کر اس کو ذبح کر دیا۔ پتھر بنیا، اس نے تیز دھار بنی، اس نال بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس عورت نے اس جانور نو ذبح کر دیتا، بکری نو۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، حضور علیہ السلام نے اسے کھانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ ساڈے کو تو یہ بھی مسئلہ ہے جڑیاں جناب ذبح نہیں کر سکتی ہیں، ساڈے کو یہ مسئلہ موجود ہے، اسا پتہ نہیں کتھوں پڑھیا، پتہ نہیں کتھوں سنیا، یہ سن نہیں پتہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دیاں کئی صاحبزادیاں سن جڑیاں اپنے ہاتھاں دے نال جانور ذبح کرندیاں سن، اور اے صحیحین دے وچ حدیث، بخاری شریف دے وچ حدیث کہ حضرت کعب بن مالک فرماندے نے میری خادمہ نے اس پتھر دے نال جانور نو ذبح کیتا، بکری نو ذبح کیتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جدوں گل پوچھی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جانور دے کھاون دا حکم ارشاد فرما چھوڑا۔ لہذا یہ جڑا مسئلہ کہ عورت ذبح نہیں کر سکتی، یہ چٹا کوڑے اسلام جس دی کوئی حیثیت نہیں۔ عورت ذبح کر سکتی ہے، جان جی عورت ذبح نہ کرے، کوئی چھوٹا جا بچہ ہوئے تو اس نے ہاتھ چھری نہ پا کے چھری آپ چلائے تے او وقت ذبح کرے، اس طریقے نہ حرام ہو سی، اونج حرام کون ہو سی؟ کیوں کہ حدیث فقہ دیا کتاباں دے وچ یہ گل موجود ہے کہ جس بندے نے چھری تے جس نے ہاتھ رکھیا نا، انہاں سارے دے اوتے لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھن یا اللہ دا نام لیون۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں آندا تے بسم اللہ الرحمن الرحیم تے آندا، اللہ لفظ اللہ زبان تے نہیں آیا تو یا رحمان رحیم کبیر اس طرح دا کوئی لفظ آ گیا، اللہ دا ذکر اتے کرنا ذبح دے دوران اے ضروری ہے۔ ذبح دے وچ آباب زیوکار جتنے لوگوں نے چھری دے اوتے ہاتھ رکھیا انہاں سارے دے اوتے لازم ہے کہ او اللہ دا ذکر کرن۔ ہن جڑا چھوٹا بچہ جس نو اساں دے پے جناب عورت دے ہاتھ چھری نہ پائے تے آپ اس نو باہ نو ہنج کر کے تے ذبح کرے، اس ہن چھوٹے بچے نے جدوں تکبیر نہیں پڑھنی تے ہن جانور حرام ہو جانا، ہون جانور حرام ہونا ہے۔ اگر عورت خود اپنے ہاتھ چھری لے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دے تے جانور حلال ہے، اس کسی قسم دی حرمت دا فتویٰ نہیں دیتا وہیں سکتا۔ حضرت عدی بن حاتم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی دے شکار دیاں زیادہ روایتاں انہاں کول مروی نے، یہ بڑے شکاری سن۔ آپ سرکار کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کسی کو شکار ملے اور اس کے پاس چھری نہ ہو تو کیا پتھر اور لاٹھی کی کھپچی سے ذبح کر سکتا ہے؟ لاٹھی یعنی لکڑ، بعض اوقات لکڑ بنی ہوئی ہوئے نا تو اس نے ایک پاسا بڑا تکھا جا ہوئے نا چھری یار تیز۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اساں اگر کسی ایسی جگہ تے ہواں ساڑھے کو چھری بھی کو نہ ہوئے تو سونے پتھر ہوئے یا لاٹھی یعنی لکڑ دی کوئی ایسی تیز دھاری سیڈ ہوئے اس نال اگر اساں اس نو ذبح کر چھوڑیے تو یا رسول اللہ کیا یہ ذبح جائز ہے؟ آپ نے فرمایا جس چیز سے چاہو خون بہا دو، اللہ کا نام ذکر کرو۔ فرمایا جیڑیاں چیزاں دے نال بھی تساں خون بہا چھوڑے سو نا تے اللہ دا ذکر کر چھوڑے سو، انہاں چیزاں دے نال جانور حلال ہوئے سی، سوا انہاں دو گلاں دے جیڑیاں پہلے حدیث وچ گزر چکیاں کہ نہوں دے نال نہیں کرنی اور دند دے نال نہیں کرنی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتیاں۔ ترمذی، ابو داؤد اور نسائی میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ حضرت ابو العشرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا زکاہ یعنی ذبح شرع حلق اور لبہ ہی میں ہوتی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھوں دا لے کے ایتائی اس تلوی جگہ نو آدھے نے لبا، اے اتو جتوں شروع تھی نا پیا نرگٹ اس نو آدھے نے حلق، حلق تو لبا، اے دو چیزاں نے۔ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیا ذبح انہی دو چیزوں میں ہوتا ہے یا اتھے یا اتھے، اے یعنی درمیان والی ساری جگہ انہاں جگہ تے ذبح ہوندا یا اس تو علاوہ ہی کسی جگہ تے ذبح ہوندا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اگر تم ان کی ران میں نیزہ پھونکو دو تو بھی کافی ہے۔ آگے شارح حدیث لکھتے ہیں ذبح کی یہ صورت مجبوری اور ضرورت کی حالت میں ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا حضور ذبح صرف انہی جگہوں میں ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، اگر تم اس کی ران میں بھی نیزہ گھونپ دیتے ہو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اور وہ جانور مر جاتا ہے تو تب بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے شارح حدیث لکھتے ہیں، جو حدیث کی شرح کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ صورت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی یہ صورت مجبوری کے تحت ہوگی، بغیر مجبوری کے نہیں ہوگی۔ یعنی اگر مجبوری ہے انسان نو، مجبور ہے انسان، جانور مل گیا اور ہور کوئی طریقہ ہی نہیں پکڑائی دے مردا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے پیچھے چھری مار گیا، چھری جتھے ہی لگ گئی جانور ڈہ گیا، چھری دی چومبل لگ گئی اس نے پیٹ دے وچ، جانور ڈہ گیا، جانور حلال ہے۔ لیکن یہ عام صورت اج نہیں کہ بندہ نو جانور ہاتھ چوے تے بندہ کہ میں ہن اتھے ذبح نہ کرنا تے لنک کٹ چھڑیندا، یہ عام صورت نہیں۔ کیوں؟ حدیث پاک دے وچ آندا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز میں نرمی اختیار کرو، کسی کو قتل کرو تو بھی نرمی کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذبح کرو تب بھی نرمی کے ساتھ۔ جانور دے تے آسانی ہونا ضروری ہے۔ یہ جڑیاں اضطراری صورت ہیں انہاں دے وچ جانور دی تکلیف ود ویندی ہے، لیکن مجبوری دے تحت یہ اضطراری صورتاں دا ذبیحہ اسلام دے وچ جائز ہے۔ بغیر مجبوری تو انہاں صورتاں نو استعمال نہیں کیتا وائیں سکدا۔ چند ایک فقہی مسائل چونکہ وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں ہوندی اور مسئلے لمبے ہو ویندے، اے تے حدیثاں دی گل کوئی حکم جانور اساں خریدیا جی قربانی والے دن اس چارہ یا پانی چھوڑ دیتا بیماری کی وجہ تو کیا اس نے قربانی نہیں جائز ہے؟ جائز ہے۔ دوسرا ایک بندے نے جو جانور خریدے یہ آج کرنا تو دوسرا کل کرنا، اگر کسی وجہ تو جڑا کل والا وہ جانور بیمار ہو جاتا وہ آج کر چھڑندا تو کوئی حرج نہیں۔ بزرگ فرماندے نے کہ ایک جانور اساں بکری خریدیا تو او جانور جناب چارہ نہیں کھا رہا، اس دی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ اس دی قربانی جائز ہے۔ دوسرا فرماندے نے اگر کوئی بندہ جانور خریدے اور جانور خریدن تو بعد وہ آکھے بھائی میں کل ذبح کرنا تو اے اج ذبح کرنا، کل اللہ اج چاہ ذبح کرے تو اج اللہ کل چاہ ذبح کرے، اے بھی صورت جائز ہے، اس کوئی ناجائزی والی صورت نہیں۔ ذبح دیاں چند صورتاں اے حدیث شریف دے وچوں اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تواڈے سامنے بیان کیتے۔ فقہ والے لوگ جڑے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دی وضاحت کر کے او دا نچوڑ کڈ کے قوم دے سامنے بیان کردے نے۔ فقہ حنفی دے وچ گلے میں 4 رگیں ہیں، ان کا کاٹنا کو ذبح کہتے ہیں۔ گلے دے وچ 4 رگاں انہاں نو کٹا ونجے اس نو ذبح آکھدے نے۔ اس جانور کو جس کی وہ رگیں کاٹی جائیں اس کو ذبیحہ یا ذبح کہتے ہیں۔ زال کو زیر ہے اور پہلی جگہ زبر ہے، پڑھنا طریقہ دساندے پین پہ پہلی جگہ تے زال دوتے زبر پڑھنی اور دوسری جگہ تے ذبح زیر پڑھنی۔ بعض جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں اور بعض نہیں۔ جو شرعاً ذبح نہیں کیے جا سکتے ان میں یہ 2 مچھلی اور ٹڈی یہ بغیر ذبح کے بھی حلال ہیں۔ اے جڑی مکڑی آج کل آئی وطنی فصلوں دے اوتے اے بغیر ذبح تو ہی اے ساڈے علاقے چ گو کھادی نہیں جاندی۔ جیڑی چیز ساڈے علاقے چ نہ کھادی ونجے کوئی ضروری نہیں کہ وہ حرام ہوندی، یہ چیز حلال ہے، اس نو کھادا جا سکدا۔ اور آج کل نیٹ دی دنیا تے تساں ویکھ سکدے ہو کئی جگہ تے عرب ممالک دے وچ یہ لوگ پکا کے تے کھا بھی رہے ہیں۔ اے جڑی فصلوں نو برباد کرن کان ٹڈی آ ویندی ہے، پیچھے میرا خیال ہے سندھ والے علاقے اگلے ایک در تے چوہے بھی آئی ودی، ڈھیر اساں تو آسمان تے ویکھیا تے ڈھیر ودی ہیں اساں۔ بہرحال سب دے علاقیاں بہوں آئی ودی ہے۔ اس ٹڈی نو شرعی طور تے اگر کوئی بندہ کھا لے تے ممانت کوئی نہیں، اور اگر کسی نو گن آوے اور نہ کھاوے تے گناہ بھی کوئی نہیں، کھاونا کوئی فرض یا واجب بھی کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ آکھے کہ اس نو حلال نہ سمجھے تو تو ضرور گنہگار ہے۔ سمجھے حلال اور دل نہ کرے کھاون کھان تے نہ کھاوے تے گنہگار کوئی نہیں۔ لیکن جڑا کھا رہے اس تے طنز نہ کرے، اس نو تن تشبیہ دا نشانہ نہ بنائے، اللہ دی حلال کردہ چیز نو حرام نہ سمجھے۔ یہ 2 چیزاں بغیر ذبح دے یہ وقت بھی حلال نے۔ اور دوسرے جڑے جانور ہیں انہاں نو ذبح کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ شرعی کا یہ مطلب ہے کہ جانور کو اس طرح نہر یا ذبح کیا جائے کہ حلال ہو جائے۔ ذبح دے جڑے طریقے نے
اختیاری انہوں نے دو طریقے نے، ایک کیتا ویندا نہر اور ایک کیتا ویندا ذبح۔ ذبح وہ ہوندا جڑا اساں چھریاں دے نال کریندے بیٹھے ہوندے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے، نہر وہ ہوندا اج کل اس نوں ہی ویکھیا وائیں سکدا نیٹ دے اوتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اے جڑی نرگڑ دے کول تھلے جائے ٹوਆ جا بنا ایتھے وان بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے نا نیزہ مار دے اٹھنے اس جا تے اٹھ ڈے ویسی تھوڑی دیر تو بعد قرآن ہی تے ایک لنگ اس نہیں بنو صحیح قرآن مجید دے وچ اے نہر دا سارا طریقہ موجود ہے۔ اٹھنوں ذبح کرنا جائز ہے، نہر کرنا سنت ہے۔ گاں بکری مجھ نوں نہر کرنا جائز ہے لیکن ذبح کرنا سنت ہے۔ جائز دا مقام گھٹ ہوندا تے سنت دا مقام ود ہوندا، لہذا گاں ذبح کرو، بکری ذبح کرو، مجھ ذبح کرو، بھیڑ ذبح کرو، ثواب زیادہ، نہر کرے سو تو ثواب گھٹ ہو سی، لیکن حلال دوہاں طریقے نال ہووے سی۔ او بلادری گل سن دے پے، حلال دوہاں طریقے نال ہووے سی۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تھے نیزہ مار گئے ہو یا چھری مار گئے ہو، او دے خون دا فوارہ نکل آیا جھٹی تو پیچھے ڈھے گئی ہے، حلال جانور۔ لیکن بکری مجھ گاں لیلا انہاں دے کان نہر جائز، ذبح سنت، ذبح دا مقام اتے، اٹھ دے کان نہر سنت، ذبح جائز۔ اٹھ دے وچ نہر کرن دا زیادہ ثواب ہے تے گاں بکری لیلے دے وچ ذبح کرن دا زیادہ ثواب ہے، لیکن طریقے دوہاں تھوکاں کان جائز نے۔ جڑا لوگاں دے وچ اے مسئلہ مشہور ہے کہ اٹھ نوں 3 جگہ تو ذبح کرنا چاہیے، بالکل غلط ہے، اسلام دے وچ اس دی کوئی حیثیت نہیں۔ اٹھ نوں ہی ذبح کرنا تو ہکی جگہ تو ذبح کرنا، 3 جگہ تو نہیں کرنا۔ اٹھ دا ذبح کرنا لو نہر بہتر، لیکن اگر کوئی ذبح کرنا چاہتا تو ایک جگہ تو ذبح کرے، 3 جگہ تو ذبح کرنا غلط۔ ذبح اور نہر۔ زکوٰۃ اضطراری یہ ہے کہ جانور کے بدن میں کسی جگہ وغیرہ میں نیزہ پھونک کر خون نکال دیا جائے، اس سے مخصوص صورتوں میں جانور حلال ہو جاتا ہے جو بیان کی جائیں گی، اور حل کے آخری حصے میں نیزہ وغیرہ پھونک کر رگیں کاٹ دینے کو نہر کہتے ہیں۔ ذبح کی جگہ حلق اور لبہ کے مابین، لبہ سینے کی بالائی حصے کو کہتے ہیں۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس گل دی وضاحت پہ کر دینے، آپ فرماندے نے ذبح دی اور نہر دی گل بیان کی تھی، اور زکوٰۃ اضطراری دی مجبوری دے تحت جڑا ذبح کیتا ویندا اس دی گل کی تھی۔ آپ نے فرمایا جڑا مجبوری دے تحت ذبح کیتا ویندا جانور ملدا پیا، پکڑائی بھی نہیں دیندا پیا، یا شکار نے پچھوں تیر مار گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسے جہاں تے لگ گیا، شکار ڈہ گیا مر گیا، وہ جانور حلال ہے۔ بندوق دے وچ اختلاف ہے، بندوق دے وچ اختلاف ہے۔ گلیل دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گلیل نو منع کیتا۔ گلیل چونکہ چیر کے پار نہیں نکلدی، گلیل ہڈیاں بن کے، گلیل دا وٹا ہڈی بن کے پار نکلدا، اسے وجہ تو بندوق دے وچ اختلاف ہے کہ بندوق دا جڑا دانا اے چیر کے پار نہیں نکلدا، اے ہڈیاں بن چھوڑندا، جڑے پاسوں لگدا اس پاسوں سوراخ چھوٹا جو ہوندا، جڑے پاسوں نکلدا اس پاسوں سوراخ وڈا ہوندا۔ بعض اوقات جڑے لگدا وہ چاہیے کہ اپنی جگہ تو کافی اگاں دور ون کے ڈھاندا، اتھوں ہی پتہ لگدا کہ دھپا مار کے ویندا پیا۔ جڑی چیز چیر کے پار نکلے اس دے نال جانور حلال ہو ویندا۔ حدیث پاک کے 6 میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے نے تیر ماریا یا لکڑ ماری اس طریقے نال جانور نو تے او جانور نو لگی اور جانور مر گیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اس نو سینے دے وچ اس نے پیٹ دے وچ چاک اس نے کر چھوڑیا، اس نے تیر نے یا لکڑ نے چیر کے اس دے پیٹ جو نکلی ہے، یا پیٹ جو نہیں نکلی لیکن وچ ون کے کھب گئی ہے، اس صورت اگر جانور مر گیا تو پھر حلال ہوئے گا۔ لیکن اگر اس نے دوسری عرض والی طول والی سمت نہیں لگی، عرض والی سمت لگی، نوک والی سمت نہیں لگی، دوسری سمت لگی، یعنی لگنا اینج آیا تیر نے لگ اینج گیا، ہوں اگر کوئی جانور مر گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس طریقے نہ حلال نہیں ہوئے گا۔ اتھوں پتہ لگا کہ جیڑی چیز چیر کے پار نکلے وہ ذبح اضطراری دے وچ جائز ہے۔ یہ مثال دے طور تے تیر دے نال جڑا سن شکار کرنا اے جائز ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کسی بندے نے تیر ماریا پرندے نو لگ گیا، اتھے گیا تو پرندہ مر چکا سی، اس نو گھر آ کے کھا کے اس نو صاف کر کے کھا سکدا۔
یہ جڑا مسئلہ کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارو تو جناب تیر چک ونجے تو عورت نو طلاق ہو ویندی، یہ چٹا کوڑ اسلام میں جس دا کوئی تعلق نہیں، یہ بھی جھوٹ، پتہ نہیں کتھوں گھڑیا گیا مسئلہ۔ اسلام میں جس دی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اسلام میں ایسی کوئی گل کوئی نہیں، چک ونجے تو کوئی ڈر نہیں، رب دا نام ہی لینے، اس وچ عورت دی چھٹن والی کیڑی گل ہے۔ اب ذی وقار عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو 3 جگہ ذبح کیا جاتا ہے، غلط ہے، یوں کرنا مکروہ ہے، بلا فائدہ ازا دینا ہے، بغیر فائدہ ہی کوئی نہیں، یعنی چلے رگاں ساریاں کٹی گئی تو جان 3 جگہ تو کٹی تو جان سوکھی نکلی، باہر راگ ہو ہی جا تو کٹ چھوڑو تو جان ہوا جی نکلی، 3 جگہ تو کٹو تو جان ہوا جی تری نکلی، یہ بغیر فائدے دے کوئی یہ فائدہ کوئی نہیں کہ جان جلدی نکل ویسی، غلط طریقہ، اس طریقے نو اختیار کرنا غلط ہے۔ جو رگیں ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں۔ حلقوم یہ وہ ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، مری اس سے کھانا پانی اترتا ہے، ان دونوں کے اغل بغل 2 رگیں ہیں جن میں خون کی روانی ہے، ان کو ودجین کہتے ہیں۔ یہ 4 رگاں کٹنیاں ضروری ہے، یہ 4 رگاں کٹی ونجن تو جانور ذبح ہو جاندہ۔ پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، یعنی اس کے اعلیٰ اوسط اسفل جس جگہ سے ذبح کیا جائے جانور حلال ہوگا۔ ایتھو تو ذبح کرو وات بھی حلال، ایتھو درمیان جو ذبح کرو وات بھی حلال، ایتھو تلو ذبح کرو وات بھی حلال۔ در مختار دی عبارت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی تھی، آپ فرماتے ہیں پورا حلقوم ذبح کی جگہ ہے، جیڑی جگہ تو ذبح کر چھوڑو جانور ذبح۔ لوگوں نے جڑی یہ گل مشہور ہے کہ یہ ذبح فوق العقدہ ہو جائے گا، اور اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ لوگوں نے ایک گل مشہور ہے کہ وہ جڑی 2.5 ونگا والی گل کریں دین، کتاباں دے وچ 2.5 ونگا والی گل تو کوئی نہیں، لیکن گنڈی تو اتو تے تلے والی گل ہے کہ فوق العقدہ یعنی گنڈی تو اتو ذبح ہوئے اس دا کے حکم ہے، تے گنڈی تو تلے ذبح ہوئے تو کے حکم ہے۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوق العقدہ یعنی گھنڈی تو اتو جانور ذبح تھی ونجے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ جانور حلال ہوگا یا نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ جانور حلال ہوگا یا نہیں۔ اس باب میں قول فیصل یہ ہے کہ ذبح فوق العقدہ میں اگر 3 رگیں کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ اکھے گھنڈی تو اتو جانور دی جڑا ذبح کرنا اس دے وچ اختلاف ہے، لیکن فیصل قول اے ہے جس جو تے فیصلہ علماء محققین دا او آکھدے نے کہ اگر 3 رگاں اتھے بھی کٹی ونجن یا 4 رگاں کٹی ونجن تا جانور حلال ہوئے۔ کسے جانور نو بغیر تحقیق دے حرام آکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ساڈے بزرگاں نے احتیاط کان وہ ٹھیک ہے ونگا آکھن، احتیاط ایک وکھری گل ہے، احتیاط نو حرام تے حرمت تے حلت درجہ نہ دو۔ ایک بندے دی عادت ہے ساری زندگی کھڑے ہو کے نفل پڑھدا بڑا اچھا کردا، لیکن اس نو اے نہیں اجازت کہ وہ فتویٰ دے کہ نہیں جی بہ کے پڑھ بھی کوئی نہیں سکدا۔ احتیاط ہور چیز دا نام ہے محترم، مستحب ہور چیز دا نام ہے، اے نہیں حرام تے حلال دا حکم انہیں فوراً نہیں لا دیونا۔ یہ 2.5 ونگا والی احتیاط کرو جی جڑا کر سکتے ہو، لیکن اگر 2.5 ونگا نہیں رہیاں، ایک ونگ بھی نہیں رہی، نرگٹ ہی کٹے گیا، آسے پاسے والی جڑی 2 وہ پٹھے جے ہوندے وہ بھی کٹے گئے، یہ 3 رگاں کٹی گئی، تلویں چوتھی مری بھی کٹی گئی ہے، یہ 4 کٹی گئی جانور حلال ہے، 4 بجائے 3 کٹی گئی جانور وات بھی حلال ہے۔ ہنجے جانوروں حرام نہ کو سان اتنا ڈرایا گیا، ساڑی اکھی دے سامنے جانور حرام پہ تھیندے ہوندے، اساں کہیں نوں سدن بھنے ویندے نے، جناب اویا جناب اویا اے جانور ذبح کرنا، جانور ادھر تائیں مویا پہ ہوندا۔ خدا را ایسی کوئی گل کوئی نہیں، جانور ذبح کر کیتے جا سکتے ہیں، انہاں دے وچ رگاں کٹنی ہوندی نے، ایتھوں پوری گردن جو ہے اس پورا حلقوم جو ہے سارا یہ حلق دی جگہ ہے، یہ گردن جیڑی جا تو کٹو اتھے 3 رگاں آندیاں نے، ایتھوں تو شروع تھیندیاں پئیاں نے، تلاں تائیں وہندیاں پئیاں نے، انہاں ساریاں تلاں نظام پہنچاونا ہوندا ہے، ساریاں تلاں تائیں وہندیاں پئیاں نے، لہذا جتھوں کٹی ونجن جانور حلال ہو گیا۔ اس دے وچ کوئی کسے دا اختلاف